نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المولى عز وجل: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. تعریفات اور حمد و ثنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے کامل و اکمل ہے. درود و سلام نازل و انبیاء کرام کی جماعت پر، بالخصوص آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ رب العالمین نے ہماری رہنمائی کے لیے مختلف زمانوں میں مختلف کتابیں نازل کی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کتب کا اور رسولوں کا، نبیوں کا سلسلہ ختم کیا گیا. کتابوں میں دنیا کی زندگی گزارنے کا طریقہ، اور اگر کسی نے اس کے مطابق گزارا ہے تو آخرت میں ان کے انعامات کا تذکرہ، اور جس کسی نے اس کی مخالفت کی ہے آخرت میں ان کی سزاؤں کا تذکرہ ہے. قرآن از ابتدا تا انتہا توحید اور اہل توحید کو بیان کرتی ہے، ان کے بارے میں ذکر کرتی ہے. جو شخص اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر کاربند رہے گا، آخرت میں اس شخص کو اللہ کی وہ عظیم نعمتیں ملیں گی جن کا تصور بھی ایک انسانی ذہن کے اندر نہیں سما سکتا. جس کسی کی توحید میں خلل ہوگی یا جس کسی کی توحید میں خلل ہوگا، اللہ رب العالمین آخرت میں اس کی خلل کے بغیر اسے جزا و سزا کے اس کے ساتھ جزا و سزا کا معاملہ کرے گا. خلل دو میں سے کسی ایک طریقے کا ہو سکتا ہے. ایسا خلل جو توحید کو کم کرے، ایمان میں کمی کا سبب ہو، اور ایسا خلل جو ایمان کو ختم کر دے. تو اگر ایمان میں کمی کا سبب ہے، کچھ ایسی برائیاں اور غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے ایمان اور عقیدے میں تھوڑی خرابی آ گئی ہے، جس کے سبب انسان کفر تک نہیں پہنچتا ہے، تو یہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور مشیت کے اوپر ہوگا کہ اگر چاہے تو اس کو معاف فرما دے. لیکن اگر دنیا میں ایسے شخص نے توبہ کر لی تو اللہ امید ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، سزا نہیں دے گی. امید. اگر خلل ایسا ہے کہ ایمان ختم ہو جا رہا ہے تو ایسا خلل نہایت خطرناک ہے، کیونکہ
پھر ہمیشگی اور دائمی والا عذاب ہے۔ یہی موضوع اس سورہ ہے جو آج آپ کے سامنے جس کی تفسیر یا پہلے ترجمہ، کیونکہ وقت بہت کم ہے، ترجمہ بیان کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی سنت رہی ہے کہ جب کبھی کسی برائی کے تعلق سے بیان کرتے ہیں ساتھ میں آپ کو صحیح رہنمائی کرتے ہیں۔ کہیں اگر عذاب والوں کا تذکرہ کیا گیا تو ساتھ میں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا جن پر نعمتیں ہوں۔ آپ اس سورہ کا بھی دیکھیں گے، سورہ ہے سورۃ الغاشیہ۔ ہر جمعہ نماز میں، جمعہ کی نماز میں دوسری رکعت میں تلاوت کی جاتی ہے اور اکثر و بیشتر کو الحمدللہ یاد بھی ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس غاشیہ کی خبر آئی؟ غاشیہ قیامت کو کہتے ہیں۔ تو معنی یہ ہوگا کہ کیا آپ کے پاس قیامت کی خبر آئی ہے؟ قیامت کا دن کیا ہوگا، اس کی ہولناکی کیا ہوگی، اس کا منظر کیا ہوگا، کیا آپ یہ جانتے ہیں؟ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا۔ پھر فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے ہوں گے جو ذلیل ہوں گے، جن کے اوپر ذلت برس رہی ہوگی، سر جھکائے ہوئے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ چہرے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ رب العالمین کے سامنے ذلت اختیار کرنا پسند نہیں کیا، جنہوں نے اللہ رب العالمین کے سامنے دنیا میں اپنے آپ کو نہیں جھکایا تھا۔ آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، نماز میں کیا ہے؟ آپ آتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، یہ اکرام اور تذلل کی، ذلت اختیار کرنے کی ایک صفت ہے۔ رکوع کرتے ہیں، خضوع اور انکساری کی ایک صفت ہے۔ سجدہ کرتے ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ میں رب کے سامنے اتنا ذلیل اور حقیر ہوں کہ سر اور پیشانی جو میری سب سے مبارک جگہ ہوتی ہے، سب سے معزز جگہ ہوتی ہے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے جھکی ہے، اور وہ معزز جگہ میری سب سے حقیر جگہ کے بالمقابل ہے، برابر میں۔ یہ ذلت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور یہ انسان کس کے سامنے اختیار کرتا ہے؟ رب العالمین کے سامنے۔ اس لیے اس حالت کی عظمت کی وجہ سے اور اس میں ذلت کی انتہا کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، سب سے قریب بندہ اپنے رب کے جس وقت سب سے قریب ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت، کیونکہ اس وقت ذلت کا احساس سب سے زیادہ ہوتا ہے، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے جتنا ذلیل ہوگا، جتنی ذلت اختیار کرے گا، اللہ اس کو نہیں بلند کرتا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا کرتا ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، ذلیل ہوں گے، کیوں؟ کیونکہ دنیا میں انہوں نے اللہ کے سامنے ذلت اختیار نہیں کی تھی۔ موت سے پہلے اس نقطے کو سمجھ لے جو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا، کم از کم ترجمہ پڑھ لے۔ قیامت کے دن ان لوگوں میں سے نہیں بنے جن کے بارے میں اس آیت میں بیان کیا، عاملۃ ناصبہ، کام محنت کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، محنت کر کے اس وقت میں کیا محنت کریں گے؟ مطلب یہ کہ قیامت کے دن جب کفار آئیں گے، مجرمین آئیں گے، تو گلے سے لے کر پاؤں تک بیڑیاں ہوں گی، زنجیریں ہوں گی، اور بھاری بھاری زنجیریں جن کو وہ گھسیٹ رہے ہوں گے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، گردن میں توق ہوں گے، والسلاسل یسحبون، پاؤں میں بیڑیاں ہوں گی، گھسیٹ رہے ہوں گے۔ اب آپ تصور کریں کہ کسی کے اوپر اگر اتنا بوجھ ہو تو چلنے میں کتنی تھکن ہوگی اسے۔
اس لیے کہا کہ محنت کر کے یعنی چلنے میں محنت کر کے اس دن جو ان کی حالت ہوگی وہ تھکے ہوئے ہوں گے. اور بھی کئی ایک معنی بیان کیے گئے شاید تھے لیکن یہ زیادہ بہتر معنی ہے. فرمایا تسلا نارا حامیہ، ایک دہکتی ہوئی آگ ہوگی جس میں ان کو داخل کیا جائے گا. کیا آپ اس میں نہیں؟ وہ آگ کیسی آگ ہوگی اس کا تصور آپ کبھی کرتے بھی ہوں گے. کہیں آگ لگی آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کچھ، لیکن دنیا کی وہ آگ جو سب سے زیادہ گرم ہوتی ہے اس آگ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اس آگ کے مقابلے میں تقریباً 69-70 درجہ وہ زیادہ گرم ہوگی. تو ایسی آگ میں ان لوگوں کو بھیجا جائے گا. تسقى من عين آنية، گرم پانی انہیں پلایا جائے گا، گرم چشمے سے انہیں پانی پلایا جائے گا. اور ایک دوسری آیت میں ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کہ انہیں گرم پانی پلایا جائے گا جس سے ان کی آنتیں کٹ جائیں گی. اور یہ ایسا نہیں وہ شوقیہ پیئیں گے، پیاس لگے گی. جب پیاس سے حالت کو چند ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی، تب کہیں گے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جہنم والے جنت والے کو پکاریں گے، کہیں گے ان افیضوا علینا من الماء، تھوڑا سا پانی دے دو بھائی، تھوڑا سا پانی دے دو. اور مما رزقکم اللہ، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے اس میں سے تھوڑا سا مجھے دے دو. تو لوگ کہیں گے جنت والے ان اللہ حرمهما علی الکافرین، اللہ نے انہیں کافروں پر حرام کر رکھا. پیاس لگے گی، پانی طلب کریں گے، پانی نہیں ملے گا. جب بہت پیاس کی شدت ہوگی، گرمی میں ایسے بھی شدت ہوتی ہے، تو باہر تو مجبوری گرم پانی پیئیں گے، اور جب پیئیں گے تو ان کی آنتیں کٹ جائیں گے، لیکن مریں گے نہیں. دنیا میں اگر مصیبت آتی ہے، بہت پڑتی ہے تو انسان موت کی تمنا کرنے لگتا ہے یا کوئی خودکشی کر لیتا ہے. لیکن وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، عذاب سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہ راستہ دنیا سے جاتا ہے. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع، کھانا نہیں ہوگا وہاں ان کافروں کے لیے، مجرمین کے لیے جنہوں نے دنیا میں اہل توحید کے خلاف فساد پھیلایا ہے، اہل توحید کو ستایا ہے. آخرت میں ان کے لیے کھانا بھی نہیں ہوگا. الا من ضریع، ضریع ایک درخت ہوتا ہے، کانٹے دار ہوتا ہے. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اگر کانٹے دار درخت ہے کوئی کھا سکتا ہے اسے؟ اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں کہا. اور کانٹے دار درخت ایسے نہیں ہوتا ہے، کانٹے دار ہوتا ہے اور تلخ ہوتا ہے، بہت کڑوا ہوتا ہے. ایسا کھانا اسے انہیں عطا کیا جائے گا لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہیں اس سے انہیں اتنا فائدہ ہوگا کہ صحت مندی ہوگی اور نہیں ان کی بھوک مٹے گی. لیکن ان کے بالمقابل کچھ لوگ ہوں گے، اب خیر کی بات جس سے ہمارے دل خوش ہو جاتے ہیں. وجوہ یومئذ ناعمہ، تر و تازہ چہرے بھی نظر آئے جن کو دیکھ کر کے لگے گا کہ ان چہروں پر تازگی ہے. ناعمہ کہتے ہیں ایسا چہرہ جو نعمتوں کی کثرت کی وجہ سے تر و تازہ ہوگا. اتنی نعمتیں میسر ہوں گی، اتنی نعمتیں کہ چہرے پر اس کا اثر ہوگا. ہے کسی کے پاس اتنی دولت، اور اگر ہے بھی تو وہ نعمت نہیں ہے جو نعمت دل کے سکون کا اور دل کی نعمت کا ذریعہ الا من رحم ربی.
وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ، دنیا میں جو بھی کیا ہے اس سے مطمئن ہوں گے، راضی ہوں گے کہ الحمدللہ ہم نے دنیا میں اعمال اچھے کیے، آج اللہ رب العالمین نے ہمارے چہروں کو تر و تازہ رکھا ہے دنیا کے نیک اعمال کی بدولت۔ فی جنت عالیہ، اونچی جنتوں میں ہوں گے، جنت اوپر ہے، فی جنت عالیہ، جنت میں درجات ہیں، ہر کسی کا درجہ دوسرے سے الگ ہوگا اس کے عمل کے حساب سے، بلکہ اس میں پھر جیسے ایک ہوتا ہے نا بالا خانہ کہتے ہیں کہ ایک اونچی جگہ کو جس سے نیچے کچھ نظر آتا ہے، تو جنت میں ایسے بالا خانے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ جنتی وہ لوگ ہوں گے، اللہ کے بندے بھی وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں مسائل پر صبر کرنے کی وجہ سے یہ جنت کے بالا خانے عطا کیے گئے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ لسعیہا راضیہ فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ۔ یہاں نکلتے ہیں نبی، گاڑی گزرے گی ایک شور آئے، باہر نکلیں گے شور سنیں گے، کہیں کوئی کسی کو ستا رہا ہے زبان سے، کہیں کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تسمع فیہا لاغیہ، کوئی ایسی بات جو لغو ہو، فضول ہو، لایانی ہو، بیکار کی ہو، بیکار کی بھی بات نہیں سنیں گے، چھن جائیں گے گالیاں اور جیسی دوسری خراب بات، ہر کوئی ایک دوسرے سے اچھی اچھی باتیں کرے، صرف خیر کی باتیں سنیں گے۔ اب آپ اس کو ایسے نہیں سمجھ سکتے، آپ ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر جب جاتا ہے یہ چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں لوگ سبھی ایک دوسرے سے پیار سے بات کریں، محبت کے ساتھ رہیں، کوئی کسی کو ڈانٹے نہیں، کسی کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہو، ایک پیار کا ماحول بنا رہے۔ وہ ماحول، اس ماحول کے تعلق سے آپ ایک تصور کریں، اب پھر اس کے بعد وہ ماحول آپ کو جنت میں ملے گا، ہر ناحیے سے نعمتیں۔ فیہا عین جاریہ، کفار کے بالمقابل مومنوں کے لیے اس میں بہتی ہوئی نہریں ہوں گی، اور نہریں بھی چار طرح کی ہوں گی، قرآن میں ان کا ذکر آیا ہے۔ وہاں نہریں بہ رہی ہوں گی، آپ جب چاہیں جتنا چاہیں پانی پیئے۔ فیہا سرر مرفوعہ، ایک تو اوپر میں آپ کو جگہ ملے گی، بالا خانے بھی ہوں گے، ساتھ ساتھ کا سرر مرفوعہ، بستر لگا ہوگا اونچی جگہ پہ، آرام سے آپ اس میں ٹیک لگائے ہوں گے۔ اکواب موضوعہ، گلاس پینے کی چیزوں سے بھر کر کے رکھا ہوگا، جو چاہے جب چاہے آپ پیے اس سے اٹھا کر کے، اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کو خود گلاس اٹھانا پڑے گا، دھل کر کے بھر کے رکھنا پڑے گا، نہیں، بلکہ اکواب موضوعہ پہلے سے رکھا ہوگا۔ اور جانتے یہ ایک مہمان نوازی کا اعلیٰ طریقہ ہے، اعلیٰ انداز ہے کہ مہمان کو پانی طلب نہیں کرنا پڑے، آپ لے کر کے ساتھ میں کھڑے ہو کر پانی اور جگ اور گلاس نیچے پانی آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ تقریب کا ایک انداز ہے، اللہ رب العالمین تقریب اس طرح سے کریں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، تکیے پیچھے ہوئے ہوں گے۔ مہمان جب کسی گھر پہ جاتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے نا، بہت اچھے سے عزت کے ساتھ ان کے لیے تکیے لگاتے ہیں، بستر بچھاتے ہیں۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اسی طرح سے مسندیں یہ سب پھیلی ہوئی ہوگی، یعنی پورا بستر سے ہوگا۔ اور جو ہم تصور کر رہے ہیں صرف بستر بچھا ہوگا، وہ بستر نہیں ہوگا، اعلیٰ سے اعلیٰ جس کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہو سکتا ہے، اس اعلیٰ کوالٹی کا کی شے وہاں پر موجود ہو۔ تو یہ جنت ہے، وہاں جائیں گے
دنیا میں اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو آرام ہی آرام ہے، نعمتیں ہی نعمتیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھایا ہے، کہا کہ کیا تم اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے اللہ رب العالمین نے اس کو عجیب و غریب انداز میں پیدا کیا ہے؟ کیا تم آسمان کو نہیں دیکھتے کتنا بلند ہے، بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہے؟ کون ہے جو اس کو تھامے ہوا ہے؟ کون ہے جس نے اسے گرنے سے روکا ہوا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ کفار کو یہاں پر تنبیہ کی جا رہی ہے، ایمان لاؤ، نہیں لاؤ گے تو وہ جہنم ملے گی، لاؤ گے تو اتنی عظیم جنت ملے گی۔ زمین کو دیکھو کس طرح ہم نے بچھایا ہے، آرام سے چلتے ہو۔ اگر اللہ چاہتے تو زمین کو اس طرح سے بنا دیتے کہ نہ ہم اس پہ چل پھر سکتے تھے، نہ ہم اس پہ کوئی گھر بنا سکتے۔ اللہ کی مرضی، لیکن اللہ نے ہمارے لیے یہ نعمتیں دنیا میں بھی بھیجی۔ پھر دیکھیں اس میں پہاڑوں کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک تیر کی طرح رکھا ہے تاکہ زمین ہلے نہیں۔ یہ نصیحتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے آپ کو نصیحت کی ہے، فذکر انما انت مذکر، آپ انہیں سمجھائیں، بس نصیحت کریں، آپ صرف آپ کا کام نصیحت کریں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ کو نگراں اور نگہبان بنا کر کے نہیں بھیجے گئے۔ ان میں سے جو لوگ اللہ رب العالمین کی بات سنیں گے، اللہ رب العالمین انہیں اپنی نعمتیں عطا کریں گے، اور جو لوگ ان میں سے اللہ رب العالمین کی راہ سے گردانی اختیار کریں گے، اللہ رب العالمین انہیں دردناک عذاب دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا جتنی بھی لمبی ہو جائے، نہایت ہے، اس کی ایک انتہا ہے، لوٹ کر کے اللہ رب العالمین کے طرف جانا ہے۔ پھر جب لوٹیں گے تو دنیا میں جو کچھ ہم نے کیا ہے ان سب کا حساب و کتاب ہوگا، ثم ان علینا حساب۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی زندگی کو بابرکت بنائیں، ایمان اور نیک عمل والی زندگی بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کی بھائی بہن گھر والے اور ذریتوں کو نیک بنائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں خود اس دنیا میں جب تک زندہ رکھے نیک عمل اور ایمان پر زندہ رکھے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ ومن والاه۔ مختصر دو چند باتیں، جنت جہنم کی باتیں آ چکی ہیں، تو جنت جہنم کے حصول کے لیے دنیا میں آپ کو کیا کچھ کرنا ہے؟ دنیا میں آپ سے مطلوب یہ ہے کہ آپ توحید کے معاملے میں کسی غلطی کا شکار نہ ہو۔ اگر توحید کے معاملے میں کوئی غلطی ہوگی تو پھر مصیبت بڑی ہے، اور غلطی بہت بڑی ہوگی تو مصیبت بہت بڑی ہے۔ یہ یاد رکھیں، توحید کے مسائل آ کر کے سیکھیں، واجب ہے۔ کوتاہی کریں گے ہمارا کہ ہم سب آخرت میں یا آج سے 100-200 سال بعد 50-60 سال بعد کوئی اللہ کے یہاں پیش ہو، اس کوتاہی کا نتیجہ ہم وہاں نہیں ڈھونڈتے، اس لیے یہاں سے ابھی سے ہم اپنے آپ کو تبدیل کرنا شروع کریں۔ دوسری چیز، کچھ گناہ ہے، انسان سے گناہ ہوگا، ہوتا ہے اور ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ گناہ کرے توبہ کرے، جس طرح کپڑے میں داغ لگتا ہے تو آپ صابن لگا کر کے دھوتے ہیں، اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ ایسا سمجھیں کہ اگر آپ نے گناہ کیا ہے تو آپ کے چہرے پہ ایک طرح کا دھبا گندگی ہے، آپ اپنے چہرے پر لگی گندگی دیکھ کر کے پہلے اسے صاف کریں گے پھر باہر نکلیں گے، تو گناہ کو اس طرح سمجھیں۔ تیسری بات، انسان عام طور پہ پھسلتا ہے مسائل کی وجہ سے۔ دیکھیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں وقتی، خوشی بھی وقتی ہے، غم بھی وقتی ہے، آج ہے کل ختم ہے، اور اگر زندگی بھر بھی ہے تو وہ بھی وقتی ہے، کیونکہ
اس پر صبر کرنے سے ہمیشگی کی آپ کو نعمتیں ملیں گی، وقتی آپ کی موت کے ساتھ صبر نہیں۔ اب یہ تو ہماری زندگی ہے ہی نہیں جس کے لیے ہم آسائش اور آرام تلاش کریں۔ ہر چیز کو وقتی سمجھے، جب کبھی کوئی مصیبت آئے سب سے اعلیٰ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں الحمدللہ۔ تمام ہر اعتبار سے، ہر وقت میں، ہر حال میں اللہ رب العالمین کی تعریف الحمدللہ، اس سے مصیبت آسان کرتی ہے۔ اور مصیبت آئے تو صبر کرے، کیونکہ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، صبر کرنے کی بدولت اللہ رب العالمین جنت میں بلند درجات۔ مبارک دن ہے، ہم سب جانتے ہیں، جمعہ کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر بکثرت درود پڑھو، اور اس درود کا اجر آپ جانتے ہیں، بڑی عظیم فضیلت ہے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔